فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877440۔ فوڈ سیفٹی ٹاسک فورس کے عہدیداروں کی ٹیموں نے تلنگانہ کے سکندرآباد کی بیشتر ہوٹلز کی اچانک تلاشی لی۔ قواعد کی خلاف ورزی کرتے ہوئے چلائی جانے والی ہوٹلوں کے ساتھ ساتھ حفظان صحت کا خیال نہ رکھنے والی ہوٹلوں کے خلاف کارروائی کی گئی۔ اس سلسلے میں ایک ہوٹل کے مالک کے خلاف معاملہ درج کر لیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق ان ٹیموں کے چھاپے کے دوران ہوٹلوں کے کچن مناسب نہیں تھے، جہاں پر حفظان صحت کا کوئی خیال نہیں رکھا گیا تھا۔ ساتھ ہی بعض ہوٹلوں کی جانب سے مصنوعی رنگوں کا بھی غذائی اشیاء کی تیاری میں استعمال کا پتہ چلا۔ عہدیداروں نے ہوٹلوں سے بعض اشیاء کے نمونے بھی حاصل کر لیے، جن کو جانچ کے لیے بھیجا جائے گا۔ ہوٹلوں میں کئی دنوں سے چکن کے رکھنے کا پتہ چلا۔ بعض اشیاء پر مدت کار آمد کی تاریخ بھی درج نہیں تھی، جس کا بھی نوٹ لیا گیا اور ان اشیاء کو ضبط کر لیا گیا۔ سکندرآباد ریلوے اسٹیشن کے قریب ایک ٹرین میں اچانک آگ لگ گئی۔ سکندرآباد ریل نیلائم سے متصل ریلوے برج پر ٹھہری ہوئی ٹرین میں یہ آگ اچانک لگ گئی۔ آگ کے ساتھ کثیف دھواں بھی دیکھا گیا۔ یہ واقعہ بوگی میں شارٹ سرکٹ کے نتیجے میں پیش آیا اور دیکھتے ہی دیکھتے پورے علاقے میں دھواں پھیل گیا۔ اس بوگی کو دھوئیں کے بعد پلیٹ فارم پر ٹھہرایا گیا تھا۔ ریلویز کے ملازمین نے آگ دیکھی اور فائر انجن کو فوری طور پر اطلاع دی۔ اس دوران اس آگ کو بجھانے کی کوشش کی گئی۔ ریلوے عملے نے اس بات کا خیال رکھا کہ ٹرین کی بوگی میں لگی آگ وہ دیگر بوگیوں تک نہ پھیلے۔ فائر انجنوں نے موقع پر پہنچ کر کافی جدوجہد کے بعد آگ پر قابو پا لیا۔ بوگیوں میں کوئی نہ ہونے کی وجہ سے بڑا حادثہ ٹل گیا۔ اس حادثے میں 2 بوگیاں جل کر خاکستر ہو گئی۔ ریلوے پولیس نے اس سلسلے میں ایک معاملہ درج کر کے جانچ شروع کر دی۔ تلنگانہ کی اصل اپوزیشن جماعت BRS کے رکن اسمبلی جی مہیپال ریڈی کے مکان کی ED نے تلاشی لی۔ ED کی ٹیموں نے ان کے اور ان کے بھائی مدھوسودن ریڈی اور رشتہ داروں کے مکانات کی ایک ساتھ تلاشی لی۔ یہ تلاشی پٹن چیرو کے 3 علاقوں میں کی گئی۔ بتایا جاتا ہے کہ کانکنی کے ایک معاملے کے سلسلے میں یہ تلاشی لی گئی۔ اس تلاشی مہم کا آغاز صبح 5 بجے سے ہوا۔ واضح ہے کہ قبل ازیں کانکنی کے سلسلے میں ایک معاملہ مقامی پولیس اسٹیشن میں درج کیا گیا تھا اور جی مدھوسودن ریڈی کو بھی پولیس نے گرفتار کیا تھا۔ انہیں سنگاریڈی جیل میں محروس رکھا گیا تھا۔ اس معاملے کے پیش نظر مرکزی ایجنسی نے بھی ایک معاملہ درج کیا تھا، جس کی بنیاد پر یہ تلاشی لی گئی۔ مرکزی ایجنسی کی اس کارروائی کی اطلاع کے ساتھ ہی BRS کے لیڈروں اور کارکنوں کی بڑی تعداد رکن اسمبلی کے مکان کے قریب پہنچ گئی، جن پر مقامی پولیس کے ساتھ ساتھ مرکزی مسلح دستوں نے قابو پایا۔ مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی نے نیٹ میں مبینہ بے قاعدگیوں پر مرکز کی NDA حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا اور سپریم کورٹ کی نگرانی میں امتحان دوبارہ منعقد کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین کے صدر دفتر ہیڈ کوارٹر دارالسلام میں ایک اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے اسد الدین اویسی نے دعویٰ کیا کہ نیٹ امتحان ایک لطیفہ جوک بن گیا ہے۔ بورڈ امتحانات سے قبل طلباء سے تبادلہ خیال کرنے پر وزیر اعظم مودی کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے حیدرآباد کے MP نے الزام عائد کیا کہ وزیر اعظم نے طلباء کے مستقبل کو تباہ کر دیا اور اولیاء طلباء کے خوابوں کو چکنا چور کر دیا۔ میڈیکل انٹرنس ایگزامینیشن، نیشنل ایلیجبلٹی کم انٹرنس ٹیسٹ، انڈر گریجویٹ یا نیٹ UG کا اہتمام نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی NTA نے 5 مئی کو ملک بھر میں 4750 مراکز پر کیا تھا، جس میں پورے ملک بھر سے 24 لاکھ طلباء نے شرکت کی تھی اور نیٹ کے نتائج کا 4 جون کو اعلان کیا گیا تھا۔ بہار جیسے مختلف ریاستوں میں پیپر لیک اور دیگر بے قاعدگیوں کے الزامات لگ چکے ہیں۔ ان الزامات پر مختلف ریاستوں میں احتجاج کا سلسلہ چل پڑا۔ اسد الدین اویسی نے کہا کہ BJP والوں کو کچھ تو شرم آنی چاہیے، کیونکہ نیٹ میں 24 لاکھ طلباء شریک تھے، مگر مرکز کی BJP حکومت نے صرف 1500 طلباء کے لیے مقرر امتحان منعقد کرنے کا اعلان کیا۔ پورا امتحان دوبارہ منعقد کرنا چاہیے۔ NTA بکواس ہے۔ اس
ادارے کا سربراہ RSS کے فرد ہیں جن کا تعلق مدھیہ پردیش سے بتایا گیا ہے۔ تلنگانہ پولیس نے ایک خاتون جرنلسٹ کے خلاف کیس درج کر لیا۔ ان پر فرضی دعووں کے ذریعے ریاست کی کانگریس حکومت اور پاور یوٹیلٹی کو بدنام کرنے کا الزام ہے۔ خاتون صحافی پر الزام ہے کہ انہوں نے اپنے ایک پوسٹ کے ذریعے LB نگر ڈویژن میں 7 گھنٹوں تک برقی سربراہی کی مزدوری کا دعویٰ کیا تھا۔ رچاکنڈا پولیس کمشنریٹ کے LB نگر پولیس اسٹیشن میں خاتون صحافی ریوتی کے خلاف FIR درج کر لی گئی۔ ان کے خلاف IPC کے دفعہ 505 عوامی فساد کے لیے بیانات دینے، IT ایکٹ 2008 کے دفعہ 66D کے تحت کیس درج کیا گیا۔ اسسٹنٹ انجینئر سرور نگر ڈویژن تلنگانہ سدرن پاور ڈسٹریبیوشن کمپنی M دلیپ کی شکایت پر ریوتی جرنلسٹ کے خلاف کیس درج کیا گیا۔ شکایت کنندہ نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ اعلیٰ عہدیداروں کے ذریعے ایک پیام موصول ہوا ہے کہ ایک شخص جس کا یوزر نیم ریوتی ٹویٹ ہے، اس نے ایکس پر پوسٹ کردہ اپنے پیام میں کہا ہے کہ LB نگر علاقے میں 7 گھنٹوں تک برقی سربراہی مسدود رہی۔ شکایت کنندہ نے دعویٰ کیا تھا کہ ان کا یہ دعویٰ جھوٹا ہے۔ خاتون صحافی کا یہ دعویٰ ریاستی حکومت اور اس کے آرگنائزیشن TGSPDCL کو بدنام کرنے کی دانستہ کوشش ہے۔ FIR کے اندراج پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے ریوتی نے کہا کہ اب جبکہ میرے خلاف کیس درج کیا گیا مگر اصل مجرم تو برقی کمپنی ہے جسے ایک خاتون صارف کو ہراساں کرنے کی کھلی اجازت دی گئی۔ انہوں نے کانگریس قائدین راہل گاندھی اور پرینکا گاندھی کے علاوہ چیف منسٹر ریونت ریڈی کو ٹیگ کرتے ہوئے ان سے پوچھا کہ آیا میڈیا کی آزادی پر ان کا کیا موقف ہے۔ آندھرا پردیش کے وشاکھاپٹنم کے KGH کنگ جارج اسپتال میں قبل از وقت پیدا نوزائیدہ کو بچانے کے لیے باپ کی جدوجہد سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ مشرقی گوداوری ضلع کے کوئنٹنڈور سے تعلق رکھنے والی حاملہ خاتون سریشا کو اس کے ارکان خاندان نے KGH کے میٹرنٹی وارڈ میں داخل کروایا۔ بچے کے پیدائش وقت سے پہلے ہونے کی وجہ سے ڈاکٹروں نے بچے کو بچوں کے وارڈ سے منسلک NICU میں رکھنے کا مشورہ دیا۔ بچے کو آکسیجن کے ساتھ NICU منتقل کرنے کے لیے طبی عملہ نہ ہونے پر نوزائیدہ کا باپ آکسیجن سلنڈر کندھے پر اٹھائے نرس کے پیچھے چلتا گیا۔ یہ منظر اسپتال کے احاطے میں موجود بعض افراد نے اپنے سیل فون میں قید کر لیا جو بعد ازاں سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا۔ معاملے کا علم ہونے پر اسپتال کے سپروائزر نے ڈاکٹروں اور طبی عملے پر برہمی کا اظہار کیا۔ انہوں نے ہدایت دی کہ اس طرح کے واقعات کا مستقبل میں اعادہ نہ ہونے پائے۔ انہوں نے کہا کہ بیٹری سے چلنے والی گاڑی اسپتال میں دستیاب کروائی جائے گی۔ جناسینا پارٹی کے سربراہ پون کلیان نے آندھرا پردیش کے نائب وزیر اعلیٰ کا عہدہ سنبھال لیا جبکہ وزیر داخلہ وی انیتا نے بھی اپنے عہدے کا جائزہ حاصل کر لیا۔ پون کلیان نے وجے واڑہ کے کیمپ آفس میں خصوصی پوجا کے بعد اپنی نئی ذمہ داری سنبھالی۔ پون کلیان کو پنچایت راج کے وزیر کی بھی ذمہ داری دی گئی ہے۔ انہوں نے ذمہ داری سنبھالنے کے بعد کئی فائلز پر دستخط بھی کیے۔ ریاستی وزراء این منوہر جی درگیش کے علاوہ مختلف محکموں کے عہدیداروں، ارکان اسمبلی اور تلگو دیشم کے ساتھ ساتھ جنا سینا کے لیڈروں نے پون کلیان کو مبارکباد دی۔ بعد ازاں پون کلیان نے IAS اور IPS عہدیداروں سے بھی ملاقات کی۔ اسی دوران آندھرا پردیش کی وزیر داخلہ کے طور پر وی انیتا نے بھی اپنی ذمہ داری سنبھال لی ہے۔ سکریٹریٹ کے بلاک 2 میں واقع اپنے چیمبر میں انہوں نے اپنے رشتہ داروں، محکمہ داخلہ کے عہدیداروں، تلگو دیشم پارٹی کے لیڈروں اور دیگر کی موجودگی میں ذمہ داری سنبھالنے کے بعد فائل پر دستخط کیے۔ قبل ازیں انہوں نے اپنی دختر کے ساتھ خصوصی پوجا کی۔ پجاریوں نے ان کو آشیرواد دیا۔ ذمہ داری سنبھالنے کے بعد ان کے محکمے کے اعلیٰ عہدیداروں نے ان کو مبارکباد پیش کی۔
آندھرا پردیش سے حیدرآباد ہیشیش آئل کی اسمگلنگ کو پولیس نے ناکام بناتے ہوئے گاہک کے بشمول ہیشیش آئل اسمگل کرنے والے 2 افراد کو گرفتار کر لیا۔ ملزمین کے پاس سے 2 لیٹر ہیشیش آئل، 3 موبائل فون، 1 کار اور 2500 روپے نقد رقم برآمد کر لی۔ ایل بی نگر ایس او ٹی پولیس کے مطابق کار میکینک 28 سالہ ایس دنیش اور کارپینٹر 28 سالہ امر تالوری دوست ہیں۔ دنیش منشیات فروخت کرتے ہوئے پکڑا گیا اور جیل چلا گیا۔ جیل سے رہائی کے بعد وہ آسانی سے رقم کے عوض ہیشیش آئل فروخت کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ اس مقصد کے لیے یہ دونوں آندھرا پردیش کے وائزاگ ضلع کے نرسی پٹنم جاتے ہیں اور گانجا لا کر یہاں فروخت کرتے۔ 26 سالہ بھرانی ان سے ہیشیش آئل خریدا کرتا تھا۔ تینوں اس مہینے کی 16 تاریخ کو کار سے نرسی پٹنم گئے تھے۔ وہ 2 لیٹر ہیشیش آئل 50,000 روپے فی لیٹر کے حساب سے خرید کر لا رہے۔ ایک اطلاع پر بھونگیر پولیس اور ایل بی نگر ایس او ٹی پولیس نے اناج پور چوراہے پر کار کو روک کر اس کی تلاشی لی، جس پر کار سے ہیشیش آئل برآمد ہوا۔ پولیس نے 3 افراد کو گرفتار کر لیا۔ پولیس نے بتایا کہ 2 لیٹر ہیشیش آئل کی مالیت تقریباً 20 لاکھ روپے ہے۔ بہار میں ریزرویشن کا دائرہ بڑھانے کے ریاستی حکومت کے فیصلے کو ہائی کورٹ سے جھٹکا لگا ہے۔ پٹنہ ہائی کورٹ نے ریزرویشن کا دائرہ 50% سے بڑھا کر 65% کرنے کے ریاستی حکومت کے فیصلے کو منسوخ کر دیا۔ پٹنہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی بینچ نے تعلیمی اداروں اور سرکاری ملازمتوں میں ایس سی، ایس ٹی، ای بی سی اور دیگر پسماندہ طبقات کے لیے ریاستی حکومت کے 65% ریزرویشن کو چیلنج کرنے والی عرضیوں کی سماعت کرتے ہوئے یہ فیصلہ دیا۔ عدالت نے ریاستی حکومت کی طرف سے لائے گئے قانون کو منسوخ کرنے کا حکم دیا۔ عرضی گزار گورو کمار اور دیگر کی طرف سے دائر درخواستوں پر سماعت مکمل کرنے کے بعد 11 مارچ کو فیصلہ محفوظ رکھا گیا تھا، جس پر پٹنہ ہائی کورٹ نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے۔ بہار حکومت نے گزشتہ سال کے آخر میں اسمبلی میں ریاست کے معاشی اور تعلیمی اعداد و شمار پیش کیے تھے۔ حکومت نے یہ بھی بتایا کہ ریاست کی سرکاری ملازمتوں میں ہر طبقے کا کتنا حصہ ہے۔ بہار میں عام زمرے کی آبادی 15% ہے اور سب سے زیادہ 6,41,281 لوگوں کے پاس سرکاری ملازمتیں ہیں۔ ملازمتوں کے معاملے میں 63% آبادی کے ساتھ پسماندہ طبقہ دوسرے نمبر پر ہے۔ پسماندہ طبقات کے پاس کل 6,21,481 نوکریاں ہیں۔ تمل ناڈو کے کلاکوریچی ضلع میں مبینہ طور پر زہریلی شراب پینے سے 30 افراد ہلاک ہو گئے، جبکہ 100 سے زائد کو اسپتال میں داخل کرایا گیا۔ کلاکوریچی ضلع کلکٹر ایم ایس پرشانت نے اس کی تصدیق کی۔ انہوں نے مرنے والوں کی تعداد بڑھنے کے بھی خدشے کا اظہار کیا۔ اس معاملے میں 49 سالہ غیر قانونی شراب فروش کے کنوکٹی کو گرفتار کیا گیا۔ اس کے پاس سے تقریباً 200 لیٹر غیر قانونی شراب ضبط کی گئی ہے، جس کی جانچ سے پتہ چلا کہ اس میں مہلک میتھنول موجود ہے۔ وزیر اعلیٰ ایم کے اسٹالن نے ہلاکتوں پر دکھ کا اظہار کیا اور کہا کہ اسے روکنے میں ناکام رہنے والے اہلکاروں کے خلاف کارروائی کی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے ایک پوسٹ میں کہا کہ کلاکوریچی میں ملاوٹ شدہ شراب پینے والے لوگوں کی موت کی خبر سن کر مجھے صدمہ اور دکھ ہوا۔ اس معاملے میں ملوث افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اس حادثے کو روکنے میں ناکام اہلکاروں کے خلاف بھی کارروائی کی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ اگر عوام ایسے جرائم میں ملوث لوگوں کے بارے میں معلومات دیتے ہیں تو فوری کارروائی کی جائے گی۔ سماج کو برباد کرنے والے جرائم کو سختی سے کچل دیا جائے گا۔ مصر کی وزارت خارجہ نے سعودی حکام کے ساتھ مل کر اپنے ملک کے ان شہریوں کی تلاش جاری رکھی ہے جو حج کے دوران لاپتہ ہو گئے تھے۔ مصری وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ ریاض میں مصری سفارت خانہ موجودہ صورتحال میں پیش رفت کی نگرانی کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ سعودی حکام کے تعاون سے تمام لاپتہ مصری شہریوں کی تلاش جاری رکھنے کے لیے ایک سفارتی مشن مکہ اور مقدس مقامات پر بھیجا گیا ہے۔ وزارت کے مطابق مشن کی ٹیم مصری شہریوں کو مناسب علاج فراہم کرنے کے لیے اسپتالوں اور طبی مراکز کا دورہ کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ اہل خانہ کی درخواست پر لاشوں کو مصر واپس لانے کے لیے تمام ضروری اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ بیان کے مطابق جدہ میں مصری قونصل خانے نے 24 گھنٹے کا ایمرجنسی روم شروع کیا ہے جو مکہ، مدینہ یا مقدس مقامات پر اپنے اہل خانہ سے رابطہ منقطع کرنے والے شہریوں کی کال وصول کر سکتا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق مغربی سعودی عرب میں حج کے دوران کم از کم 323 مصری عازمین کی موت ہوئی تھی، جن میں سے زیادہ تر اموات گرمی سے متعلق بیماریوں کی وجہ سے ہوئی ہیں۔
Hidayah Islamic International School expands to Toli Chowki and Aramgarh, Hyderabad, offering academic excellence with Islamic values and Hifz-e-Quran. Our campus boasts modern amenities, sports facilities, and a commitment to holistic development. Transport services available. Join us for a transformative educational journey at Hidayah Islamic International School. Success in both the worlds. Admissions are open. Germantown Super Speciality Hospital. Dr. Mir Jawad Zar Khan, senior experienced orthopedic surgeon, bone fracture, joint replacement, hip replacement اور spine surgery کامیابی سے انجام دے رہے ہیں. اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیالوجی، گینیکالوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈائلسس اور فیزیو تھراپی جیسے شعبجات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے. شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز. اسپتال میں 24 گھنٹے MRI، CT اسکین، 2D ڈیجیٹل ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، آپریشن تھیٹر، ICU اور لیب کی سہولت دستیاب ہے. آپ کی امیدوں کے عین مطابق جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطاپور، حیدرآباد. اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے.